موجودہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک پرفتن دور ہے، جس کے اندر گناہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے، کہ جس میں ایک عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، کہ جس طرف بھی نگاہ دوڑائیں گناہوں کا بازار گرم ہے، بے رہ روی کا شکار ہے۔ تو جب ہم بار بار اس گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہ ہوتے۔ اگر ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہ ہوتے تو ضرور ہم نیک اعمال کرنے والے ہوتے۔ اگر ہم پہلے زمانے میں پیدا ہوتے، اگر ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے تو یقیناً ہم نیک اعمال کرنے والے ہوتے، نیکیاں کرتے اور ہم گناہوں سے بچ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب سے افضل و اعلیٰ زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اگر ماحول کی بات کی جائے تو اس زمانے کا ماحول ایمان افروز تھا، اس زمانے کا ماحول روح پرور تھا کہ ایک انسان نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی پہ قائم بھی ہے۔ اس زمانے کے اندر نیکی پر قائم رہنا ایک عام انسان کے لیے بڑا ہی آسان تھا، لیکن موجودہ دور کے اندر نیکی کے اوپر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ انسان نیکی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ تو اس کے لیے کیا اس زمانے کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں تخلیق فرمایا تو کیا رب ذوالجلال نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ رب ذوالجلال فاعل مختار ہے، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، کہ رب ذوالجلال کسی کام کرنے کے اندر کسی کے مشورے کے لیے، رب ذوالجلال کسی کے مشورے کے لیے محتاج نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رب ذوالجلال جو بھی کام فرماتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، رب کے ہر کام کے اندر خیر موجود ہے، رب نے ہر کام میں خیر رکھی ہے۔ تو ہمارا اس زمانے کے اندر پیدا ہونا، اس میں بھی رب ذوالجلال نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به ہلاک ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، کہ جس دور کے اندر تم جی رہے ہو، اس دور میں اگر کوئی شخص احکام شریعت کا 10واں حصہ ترک کر دے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور کے زمانے میں جس شخص نے شریعت کا 10واں حصہ ترک کر دیا، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ احکام شریعت میں سے صرف اور صرف 10ویں حصے پہ عمل کر لیں بھی ناجا، فرمایا وہ نجات پا جائیں گے، وہ نجات پا گیا۔ کہ اس دور کے اندر ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جس میں ایک شخص احکام شریعت کے 10ویں حصے پہ عمل کر لے تو رب ذوالجلال اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، میرے وصال کے بعد
میرے وصال کے بعد میرے وہ امتی آنے والے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ وقت آئے گا کہ ان میں ایک شخص جو ہے یہ خواہش رکھے گا کہ کاش رب ذوالجلال میرے گھر بار میرے مال و متاع کے بدلے میں مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت فرما دے. اللہ اکبر. تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش رکھنے والا اس دور کے اندر کہ میرے مال و متاع میرے گھر بار کے عوض یہ سب کچھ میرا رب ذوالجلال لے لے اور اس کے بدلے میں محمد مصطفیٰ کا دیدار ہی فرما دے، فرمایا وہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرے اور میں اسے سب سے زیادہ محبت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عقائد میری امت کے بگڑ چکے ہوں گے، جب اخلاق، جب معاملات قیامت آنے سے پہلے بگڑ چکے ہوں گے، تو میرا امتی جب ایک عمل کرے گا، میری ایک سنت کو زندہ رکھے گا، میری ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو میرا امتی جب بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا میری امت کے اندر، میری ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، رب ذوالجلال میرے اس امتی کو جو میری ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ. تو ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے تو اس میں اتنی بڑی بھلائی ہے کہ اگر ایک طرف گناہوں کے بازار گرم ہیں تو دوسری طرف رب ذوالجلال نے اپنی رحمتوں کے کرم نوازشوں کے دروازے اس طرح سے حضور کی امت کے لیے کھول دیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے. تو اس زمانے کو برا نہ کہیں، کسی زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ ہر زمانہ حضور کا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں. ہم نیک اعمال کریں گے، ہم شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو رب ذوالجلال کے دربار کے اندر کامیاب و کامران